آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو اور بہت خوشخبری کی بات ہے کہ ایک بھائی کی اور اصلاح کی گئی۔ آپ حضرات اس کلپ کو بھی، اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وائرل کریں، اور آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ ہے، بے حد شکر گزار ہوں میں آپ کی محبتوں کا کہ آپ حضرات اتنی محبتیں دیتے ہیں۔ خیر، میں آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب مومنوں کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ایمان و عقیدے کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے روزگار میں، کاروبار میں، رزق میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ جب خاتمہ ہو تو اسی دین اسلام پر ہو، محبت رسول میں ہو، اور جب اس دنیا سے واپسی ہو تو زبان سے کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کلمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ خیر، اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو ضرور سنیے۔ چھوٹی سی آڈیو ہے، چھوٹی سی گفتگو ہے، انشاءاللہ میں نے اپنے علم کے حساب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات بھی سنیے گا، اور اگر کہیں مجھ سے کہیں غلطی، کوئی کوتاہی ہو تو ضرور میری اصلاح فرمائیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، وائرل کریں، اپنے تمام بھائی دوستوں تک پہنچا دیں۔ ہلو، حضرت میں احمد راجستھان کے پور سے، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد۔ احمد بھائی، جی اچھا جی، بولیے۔ حضرت مجھے یہ پوچھنا ہے، دیوبندی یہ بولتے کہ جیسے خبر والے نہیں سنتے، جو خبر والوں سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ کسی نے بولا کہ اگر کوئی مدد مانگے تو یہ شرک ہے، تو حضرت کچھ بتائے یہ کیسے شرک ہے؟ کیا دیوبندی کیا مدد نہیں مانگتے کسی سے؟ دیکھیے، اصل میں کیا ہے کہ خبر والوں سے یہ جو دیوبندی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر عام پبلک کو پھنساتے ہیں، جی اور عام پبلک کو ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ بتاتے ہیں، اور اس کو ایسا گمراہ کر دیتے ہیں کہ ان کی حالت پھر ایسی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جملہ تو تھوڑا کر رہا ہے، مگر دوا کے طور پر کام کرے گا۔ جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، جی تو اس کو دیسی دوا دی جاتی ہے، حالت سے نہیں اترتی، مگر پھر بھی مرض ختم کرنے کے لیے آدمی پیتا ہے، کھاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہماری جو عوام ہے، جب وہابی دیوبندی کے چکر میں پھنس جاتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، جی دیکھا بھی حضرت میں نے، اور گرم دودھ نہ اگلے چین نہ نگلے چین۔ صحیح بات۔ حضرت، جہاں تک یہ بات ہے کہ قبر والوں کے پاس جا کے کچھ کہنا یہ بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے، وہ نہیں سن سکتے، تو یہ جھوٹ ہے، اور سفید جھوٹ ہے۔ جب ہم جی قبرستان جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کے نا سلام کرتے ہیں حضرت، جی ٹھیک ہے؟ تو سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ جی اگر وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے، تو اللہ جی تعالیٰ پھر سلام کا حکم نہیں دیتا کہ تم سلام بھی کیا کرو۔ حضور نے قبرستانوں میں جا کے سلام کیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تم قبرستان جایا کرو تو جو ہے سلام کیا کرو، کیونکہ جواب دینا ضروری ہے، جواب دینا واجب ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں جی حضرت؟ جی
تو دیکھیے ہر ایک عقل رکھنے والا انسان، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت شعور رکھنے والا انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب ہم دنیا میں ہی کسی کو سلام کرتے ہیں تو سامنے والا جو ہے ضرور جواب دیتا ہے. ہاں اگر کوئی ہم سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ شاید جواب نہ دے، یا ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں تو سلام نہ کریں، یا اس کی طرف کو دیکھیں بھی نہ. اگر دیکھیں گے بھی تو پھر توری چڑھا کے دیکھیں گے، یا دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا. جی جی صحیح کہا حضرت آپ نے، صحیح بات ہے نا؟ جی جی. بہرحال اگر انہیں ثبوت چاہیے کہ نہیں سن سکتے تو پھر تھانوی جی کی ایک کتاب ہے حکایات اولیاء. جی جی ایک صاحب قبرستان میں گئے اور قبرستان میں جا کے ایصال ثواب کرنے لگے، سمجھے؟ جی جی. تو اس قبر سے مردہ بولا، ارے بھائی جا کے کہیں اور جا کے ایصال ثواب کرو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ بتائیے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں زندہ لیٹا ہوا ہوں. جی تو جو اللہ کا ولی ہے کیا وہ زندہ نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا. اللہ کی جامع راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں، جو کٹ جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کو مرنا لفظ استعمال کرنا منع ہے. قرآن میں آیا ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ہاتھ کہیں سر کہیں پیر کہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، ان کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی. سمجھے حضرت؟ ہماری اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق جو ہے عطا کیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے. بہرحال ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور ان پڑھ عوام کو، کم علم عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ والوں سے کوئی مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، مدد نہیں مانگنی چاہیے. مدد کرنا، مدد مانگنے والا مشرک ہے نا؟ یہی بول رہا تھا. تو حضرت دیکھیے میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دیوبند سے ہی دوں گا. دیوبند سے اس کا حوالہ کیسے؟ میں دوں گا انشاءاللہ آپ کو. ایک کتاب ہے امداد المشتاق، یہ بھی تھانوی جی کی ہے، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں. جی. اس کتاب میں انہوں نے اپنے ایک پیر بھائی کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک مرید تھا. ایک وقت ایسا آیا اس پر کہ وہ بہت زیادہ پریشان حال ہو گیا، تنگ دست ہو گیا. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، مسجد میں نہیں پہنچا، سمجھے؟ اللہ کو نہیں پکارا. وہ اپنے پیر صاحب کی قبر پہ گیا اور وہاں جا کے کہنے لگا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، آپ میری دستگیری فرمائیے. سمجھے؟ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا ہے، پیر جی سے، پیر صاحب سے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے. قبر سے بھی آواز آ گیا، قبر سے اس کو آواز آیا اور اس کو سننے کو ملا کہ تو ہماری قبر پر روزانہ آ جایا کر، یہاں سے تجھے 2 آدھ آنا مل جایا کرے گا. پیسے جانے کے؟ ہاں ہاں، مطلب خبر سے پیسے ملیں گے ہاں وظیفہ مقرر ہو گیا، وظیفہ مل رہا ہے. اتنی تقریب مدد؟ جی جی جی. میں نے کہا نا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ. اچھا میں ایک اور چیز کہتا ہوں اپنی بات میں، کیونکہ میں خود ان لوگوں سے نکلا ہوا ہوں تو میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. جی جی. میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی حیا دار انسان، کوئی عزت والا انسان کبھی دیوبندی نہیں بن سکتا. دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے غیرت ہونا، بے شرم ہونا، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. سمجھے؟ کیونکہ رسول پاک کی توہین کوئی
جو ہے حیادار انسان تو نہیں سن سکتا نا، نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. بے شک سنے گا بھی نہیں اور کرے گا بھی نہیں. جی تو اس لیے دیوبندی ہونا، بے شرم ہونا ضروری ہے. دیوبندی ہونے کے لیے بے غیرت ہونا ضروری ہے، بے حیا ہونا ضروری ہے. جی حیا دار انسان کبھی بھی گستاخ رسولوں کے ساتھ نہ تو رہ سکتا ہے نہ گستاخی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، سمجھے، جی جی یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ دیوبندی دھرم کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے. یہ بات تو مانتا ہوں ضرورت میں. جی، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو لپیٹتے ہیں اپنی جماعت میں، اپنی ٹیم میں، جو بیچارے علم سے کورے ہوتے ہیں اور عقائد کی جن کو جانکاری نہیں ہوتی. کورے کاغذ جو لوگ ہوتے ہیں، جی جی نماز کے نام پر، کلمے کے نام پر ان کو جو ہے جھوٹی باتیں بتا بتا کے، پٹا پھسلا کے اپنی ٹیم بڑھاتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. کیا آپ کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے؟ جی تو میں ضرورت ہوں. کیا آپ کا اس طرح کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ ہے؟ میں اگر گندا کی کوئی رکھتا تو بھی ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ، نظریہ نہیں رکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو میں نے یہ لفظ بولا، تو کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ جو مسلمان ہے. سمجھے حضرت؟ جی ایک مطلب جیسے دیوبندی سے میری بات ہوئی، وہ بولتا کہ دیوبندی بدعت نہیں کرتے. تو جس میں نے اس سے یہ پوچھا، پھر وہ حضرت فاروق عمر اعظم نے جو حضرت فاروق عمر اعظم نے 20 رکعت تراویح جو امام کے پیچھے پڑھوا کے، انہوں نے بولا کتنی اچھی بدعت ہے. جی جی حضرت کے حوالے میں انہوں نے کیا بولا؟ ہاں، انہوں نے کہا ہے ایسا کہ یہ بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے. سچ میں بدعت بولا تھا انہوں نے؟ جی جی جی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور جاتا ہو؟ دیکھیے حضرت، اصل میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ مطلب اگر بدعت ہے تو بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کہتے کس کو ہیں. سمجھے حضرت؟ جی. دیکھیے، ہر وہ نیا کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات، ظاہری زندگی کے بعد جو کام ہوا، ٹھیک ہے، سمجھ آئے؟ جی جی بولے جا کر. ہر وہ نیا کام جو ہے بدعت کہلائے گا. ٹھیک، اب وہ اچھا ہو تو اچھی بدعت اور برا ہو تو بری بدعت. ایک ہوتی ہے بدعت سیاح، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ. اب ان میں بھی پھر تعریفیں آ جائیں گی، سمجھے؟ تو کوئی اگر ایسا کام ہے جو شریعت کے خلاف ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، اس کے کرنے والے کو گناہ ملے گا. اور جو بدعت اچھی ہے، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، دین اسلام کے لیے فائدہ مند ہو، وہ بدعت حسنہ ہے. جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھوائیں اور اس میں قرآن مجید کا بھی جو ہے انتظام رکھا، یعنی قرآن پڑھا جائے گا. جی. تو حضرت کیا دیوبندی اس بات کو قبول کرے گا کہ حضرت فاروق عمر اعظم نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے اور یہ واقعی میں بدعت ہے؟ ہاں، ایکسپٹ کرتے ہیں نا، پھنس جاتے ہیں تو. اچھا، فرسٹ جب کرتے ویسے نہیں کرتے؟ ارے حضرت، میں نے کیا کہا، دھوکہ دینا، مکاری کرنا، یہ ان لوگوں کا جو ہے کام ہے. ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہیں یہ چیزیں. یہ میں نے دیکھا حضرت، میں نے خود بھی بات کر کے دیکھا ان لوگوں. اچھا اچھا. یہ دھوکہ ہی دیتے، واقعی میں بیوقوف بناتے ہیں. بیوقوف بناتے ہیں، بالکل سیدھی عوام کو نا. ہاں، سیدھی عوام کو یہ بیوقوف بناتے ہیں. میں خود ان لوگوں میں رہا ہوا ہوں تو میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. اور ہمارا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں کہ جو کفریہ ہو یا شرکیہ ہو.
ایسا کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مگر ہم کو یہ مشرک بھی کہتے ہیں، بدعتی بھی کہتے ہیں، گمراہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے ہی پیچھے آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے زندہ ہاں مثال ہے. نماز بھی پڑھتا ہے ضرورت، یہ بات تو میں نے بھی دیکھا ہے نا. ہم ان لوگوں کو غلط جانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. سمجھے حضرت؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ہم ان لوگوں کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری آواز جا رہی ہے کیا ادھر؟ ہاں حضرت آ رہی ہو تو میں نے میوٹ کر رہا. اچھا ہاں، ہم ان لوگوں کو غلط کہتے ہیں. ہم ان کے پیچھے نہ تو نماز پڑھتے ہیں، اور نہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد میں آئیں اور یہ ہمارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں. سمجھے حضرت؟ آپ میوٹ مت کیجیے، آپ مجھ سے بات کیجیے، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. جی. ہمارے یہاں کوئی میت ہو جائے مسلمانوں میں تو یہ میتوں میں بھی جاتے ہیں. اگر واقعی ہم ان کی نظروں میں غلط ہیں اور باطل ہیں تو پھر یہ ہماری میتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ہماری میتوں کی مٹی کیوں دیتے ہیں؟ نماز جنازہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ جی. ہمارے یہاں شادی بیاہ کیوں کرتے ہیں؟ منع ہے، حضور نے تو منع کیا ہے. اگر واقعی آپ حضور کے قول پر چلتے ہو تو پھر اس کام کو بھی اپناؤ. مگر الحمدللہ ہم اس کام کو اپناتے ہیں. بے شک. سمجھے حضرت؟ جی جی جی. ہمارے امام کو برا کہتے ہیں، ہمارے امام کو مشرک کہتے ہیں، ہمارے امام کو بدعتی کہتے ہیں، اور ہمارے امام کو فسادی بھی کہتے ہیں. پھر بھی ہمارے اماموں کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ زندہ مثال ہے. جی حضرت یہ تو دیکھ رکھا میں نے، اور میں نے یہ بات کسی سے بولی بھی تھی. اچھا. اور اس سے یہ بولا تھا کہ آ جا اور آ کے آنکھوں سے دیکھ لیں. اس ٹائم پہ بھی مکاری دینا گیا تھا وہ کہ نہیں صاحب ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہے. میں نے کہ تیری مکاری دربار اور آ کے تو لائیو دیکھ، تجھے لائیو دکھاؤں گا میں تجھے. جی 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 جی. تو پھر نتیجہ وہ تو وہی بھاگنا لکھا تھا مقدر میں، تو بھاگ گیا. توبہ نہیں تھی اس کے مقدر میں. ہاں تو یہ بہت مکار ہوتے ہیں اور دھوکہ دینے میں بہت زیادہ آگے ہیں. ہاں یہ تو دیکھ رکھا میں نے. ہاں بہت آگے ہیں دھوکہ دینے میں. ٹھیک ہے حضرت، اچھا لگا آپ سے بات کرو. انشاءاللہ پھر میں آپ کو میسج پھر کبھی کچھ جاننے کے لیے کال کر سکتا ہوں میں آپ کو. جی بالکل بالکل، آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں. شکریہ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی، آج کا جو یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور پرفتن ہے. فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں. فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ اگر پیدا ہو گئے. ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے. فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو بڑے فتنے ہیں. بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد.